اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الانبیاء، حدیث نمبر 3437، اردو ترجمہ۔ مجھ سے ابراہیم بن موسیٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو حشام نے خبر دی، انہیں معمر نے دوسری سند۔ مجھ سے محمود نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی۔ ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ کو سعید بن مسیب نے خبر دی، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس رات میری معراج ہوئی میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا کہ وہ میرا خیال ہے کہ محمد نے کہا ذرا دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے قبیلے شنوح کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات کی۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان فرمایا، درمیانہ قد اور سرخ و سفید تھے، جیسے ابھی ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہوں، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی تھی، اور میں ان کی اولاد میں ان سے سب سے زیادہ مشابہ ہوں۔ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب۔ مجھ سے کہا گیا کہ جو آپ کا جی چاہے لے لو۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا اور پی لیا۔ اس پر مجھ سے کہا گیا کہ فطرت کی طرف سے آپ نے راہ پالی، یا فطرت کو آپ نے پا لیا، اس لیے اس کے بجائے اگر آپ شراب کا برتن لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ حدیث نمبر 3438، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کو اسرائیل نے خبر دی، کہا ہم کو عثمان بن مغیرہ نے خبر دی، انہوں نے مجاہد سے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نہایت سرخ گھنگریالے بال والے اور چوڑے سینے والے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام گندم کو دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے، جیسے کوئی قبیلہ زد کا آدمی ہو۔ حدیث نمبر 3439، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو زمرہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے نافع نے ان سے کہا کہ حضرت عبداللہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن لوگوں کے سامنے دجال کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کانا نہیں ہے، لیکن دجال داہنی آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی آنکھ اٹھے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ حدیث نمبر 3440، اردو ترجمہ۔ اور میں نے رات کعبے کے پاس خواب میں ایک گندمی رنگ کے آدمی کو دیکھا، جو گندمی رنگ کے آدمیوں کی شکل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھا۔ اس کے سر کے بال شانوں تک لٹک رہے تھے، سر سے پانی ٹپک رہا تھا، اور دونوں ہاتھ دو آدمیوں کے شانوں پر رکھے ہوئے وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بزرگ ہیں، تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ابن مریم ہے۔ اس کے بعد میں نے ایک شخص کو دیکھا، سخت اور مڑے ہوئے بالوں والا، جو داہنی آنکھ سے کانا تھا۔ اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ملتا ہوا پایا، وہ بھی ایک شخص کے شانوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے بتایا یہ دجال ہے۔ اس روایت کی مطابقت عبید اللہ نے نافع سے کی ہے۔ حدیث نمبر 3441، اردو ترجمہ۔ ہم سے احمد بن محمد مکی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابراہیم بن سعد سے سنا، کہا کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا، ان سے سالم نے، اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ سرخ تھے، بلکہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے کو دیکھا۔ اس وقت مجھے ایک صاحب نظر آئے جو گندمی رنگ لٹکے ہوئے بال والے تھے، دو آدمیوں کے درمیان ان کا سہارا لیے ہوئے اور سر سے پانی صاف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ آپ ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ اس پر میں نے انہیں غور سے دیکھا تو مجھے ایک شخص بھی دکھائی دیا جو سرخ موٹا سر کے بال مڑے ہوئے
اور داہنی آنکھ سے کانا تھا۔ اس کی آنکھ ایسی دکھائی دیتی تھی جیسے اٹھا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ دجال ہے۔ اس سے شکل و صورت میں ابن قطن بہت زیادہ مشابہ تھا۔ زہری نے کہا کہ یہ قبیلہ خزاع کا ایک شخص جو جاہلیت کے زمانے میں مر گیا تھا۔ حدیث نمبر 3442، اردو ترجمہ۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں ابو سلمہ نے خبر دی، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ میں ابن مریم علیہ السلام سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب ہوں۔ انبیاء اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، اور میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3443، اردو ترجمہ۔ ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ابی عمرہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے اور لوگوں کی بنسبت زیادہ قریب ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور انبیاء علیہ السلام اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں۔ ان کے مسائل میں اگرچہ اختلاف ہے، لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ اور ابراہیم بن تہمان نے بیان کیا، ان سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے صفوان بن سلیم نے، ان سے عطا بن یسار نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حدیث نمبر 3444، اردو ترجمہ۔ اور ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے، اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، پھر اس سے دریافت فرمایا، تو نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میری آنکھوں کو دھوکہ ہوا۔ حدیث نمبر 3445، اردو ترجمہ۔ ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زہری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے خبر دی، اور انہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، انہوں نے حضرت کو ممبر پر یہ کہتے سنا تھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا، مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو نصارہ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھا دیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، اس لیے یہی کہا کرو میرے متعلق کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الانبیاء کی حدیث نمبر 3437 سے 3445 کا اردو ترجمہ، جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔